محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ 10 تاریخ کے بعد ہمیشہ شہادت کے واقعات، یزیدیوں کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یزیدیوں اور شمروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ ظالموں کو کچھ نہیں ملتا مگر ہلاکت اور تباہی اور بربادی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی ظلم پسند نہیں ہے۔ ظالم ہمیشہ سڑک پر کتے کی موت مرتے ہیں اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو انتقامی قدرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ظلم ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتا دیر سے ہے مگر سخت پکڑتا ہے۔ جب کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی اس کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عدل کے پلڑے کو جھکنے نہیں دیتا۔ جیسا ظالم ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس سے بدلہ لیتا ہے۔ ظلم انسانوں پر تو درکنار، حیوانوں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ وہ عورت اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی اور بلی کو رسی سے باندھ گئی۔ اس عورت کا خیال تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی، لیکن 3 دن تک واپس نہ آئی۔ اگر بلی آزاد ہوتی تو کہیں سے کھا پی کر گزارا کر لیتی، لیکن وہ رسی سے بندھی رہی۔ 3 دن میں بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے بلی کو باندھا تھا جب وہ مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر قیامت تک بلی کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ بلی قیامت تک اس عورت کے جسم کو نوچتی اور کھاتی رہے گی۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا اور 64 ہجری میں 3 سال کے بعد یزید پکڑا گیا۔ وزیر، گورنر، فوجیں سب موجود ہیں اور یزید ان سب کے سامنے انتقامی قدرت میں گرفتار ہوا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت کی پکڑ اتنی جلدی آئے گی اور اتنی سخت آئے گی۔ یزید پر اچانک لقوے کا دورہ پڑا، تڑپنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں زمین پر زور زور سے مارنے لگ گیا، العطش العطش کہہ کر پانی مانگ رہا تھا۔ یزید کے غلام، وزیر، گورنر دوڑ کر پانی لائے، یزید کے منہ میں ڈالا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی گلے سے نیچے نہیں اترا۔ جس نے ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کیا تھا اس کے گلے میں پانی اتر کیسے سکتا ہے؟ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ جنہوں نے کربلا میں سرکار مدینہ کے نواسوں کو پانی پینے نہیں دیا وہ خود دنیا سے پیاسے گئے، قیامت تک پیاسے تڑپتے رہیں گے، بلکہ ہمیشہ پیاسے رہیں گے۔ یزید مر گیا، فنا فی النار ہو گیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید بیمار تھا۔ گورنروں اور وزیروں کی رائے سے اسے نامزد کر دیا گیا، لیکن معاویہ ابن یزید کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور 40 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔ واقعہ کربلا کے 6 سال بعد عبید اللہ ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ یہ کوفے کا گورنر تھا، بڑا ظالم انسان تھا۔ تاریخ کربلا سے پتہ چلتا ہے واقعہ کربلا میں مرکزی کردار عبید اللہ ابن زیاد کا تھا۔ ابن زیاد پکڑا گیا۔ مختار ثقفی جو لشکر یزید کے لیے قہر الہی بن کر آیا، اللہ تعالیٰ نے یزیدی فوجوں سے انتقام کے لیے مختار ثقفی کو منتخب کیا۔ بعض لوگ مختار ثقفی کی بہت تعریف کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت مختار ثقفی کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ مختار نے آخری عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ مرتد ہو گیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اہل سنت
کے نزدیک مختار جہنمی ہے۔ محرم شریف کا مہینہ تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور نماز جمعہ ہی کا وقت تھا۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ مختار کی فوجوں سے ابن زیاد کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ شام کے وقت ابن زیاد کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ ابن زیاد کی فوجوں کی لاشوں سے میدان جنگ بھرا پڑا تھا۔ ابن زیاد کو پکڑا گیا اور بری طرح قتل کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں عمر ابن سعد لشکر یزید کا کمانڈر چیف تھا۔ مختار نے عمر ابن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا تیرا باپ کیوں نہیں آیا؟ بیٹے نے جواب دیا اب وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی محبت میں نواسہ رسول کو شہید کیا؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن کیوں گوشہ نشین نہ ہوا؟ عمر ابن سعد کو بلایا اور جلاد کو حکم دیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دو۔ عمر ابن سعد نے نوجوان بیٹے کی زندگی کی ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگی۔ مختار نے عمر ابن سعد کو کہا ظالم کیا تجھے علی اکبر پر رحم آیا تھا، علی اصغر پر رحم آیا تھا، اونو محمد پر رحم آیا تھا؟ اب تیرے بیٹے پر کون رحم کرے؟ جلاد نے ابن سعد کے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا ابن سعد کو بھی قتل کر دو۔ عمر ابن سعد اپنے انجام کو پہنچا۔ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ مختار کے سامنے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس ظالم کے دونوں بازو کاٹ دو۔ جلاد نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ پھر مختار نے حکم دیا اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو۔ جلاد نے دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ مختار نے حکم دیا کہ شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سمو سے روندا جائے۔ شمر کی ہڈیاں اور پسلیاں چکنا چور ہو گئیں۔ مختار نے حکم دیا اس کی لاش کو آگ میں پھینک کر نظر آتش کر دو۔ شمر ظالم کی لاش کو آگ میں جلا دیا گیا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی طرح لشکر یزید کے سپاہی ایک ایک کر کے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ ظالم جب انتقامی قدرت میں گرفتار ہوتا ہے تو اکیلے نہیں پکڑا جاتا، اس کے ظلم میں جتنے شامل ہوئے سب پکڑے جاتے ہیں۔ نمرود اکیلا نہیں پکڑا گیا بلکہ اپنی ساری فوجوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ فرعون اکیلا نہیں پکڑا گیا بلکہ اپنی تمام فوجوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ یزید اکیلا نہیں پکڑا گیا بلکہ اپنے سارے گورنروں، وزیروں، مشیروں کے ساتھ پکڑا گیا۔ اس کی فوج کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے قتل ہو گئے۔ آج ان ظالموں کے سر تن سے جدا کر کے گلی کوچوں میں پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر انسان ملامت کرتا ہے، حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان ظالموں کی ذلت پر اور رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختار نے حکم عام جاری کیا کہ کربلا میں جو جو شخص حضرت امام حسین کے مقابلے پر تھا وہ جہاں پایا جائے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ مختار کے سپاہیوں نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا قتل کیا، لاشیں جلا دی، گھر لوٹ لیے۔ غولی بن یزید کو مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے ہاتھ پیر کٹوائے، پھر آگ میں جلا دیا۔ سب کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ ابن زیاد اور اس کے افسروں کے سر کاٹ کر کوفے کے گورنر ہاؤس میں بھیجے گئے۔ مختار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد اور باقی افسروں کے سر مختار کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ 6 سال پہلے حضرت امام حسین کا سر اور دوسرے شہداء کے سر اسی جگہ موجود تھے، لیکن ان شہداء کے سروں پر انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ لوگ زیارت کر رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واقعہ کربلا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کبھی بھول کر بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم بن جانا، کبھی ظالم نہ بننا۔ مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے، ظالم پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ظالم ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ یزید اور یزید کے ہر سپاہی کے بیٹے ختم ہو گئے اور حضرت امام حسین کا ایک ہی بیٹا امام زین العابدین بچا۔ آج تک سید باقی ہے، قیامت تک باقی رہیں گے۔